الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے. پوری کائنات میں انسان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. مکرم، معزز، یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں عقلی لحاظ سے کہ تمام چیزوں سے انسان استفادہ کرتا ہے. انسان کی کوئی چیز استفادہ نہیں کرتی. سورج ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج ہم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اگر ساری مخلوق چلی جائے ای کو ختم کر دیں، ایگو کو بالکل ختم کر دیں. ایگو کو تمام دنیا چلی جائے، سورج کو کیا نقصان ہے؟ سورج نہ ہو تو ہم ایک دن نہیں رہ سکتے. چاند نہ ہو ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی. اور آواز پوری جگہ قریب ہو جاتی، گونج ہو جاتی. پانی نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے. انسان نہ ہو پانی کو کوئی نقصان نہیں. بھینس نہ ہو تو انسان کو دودھ نہیں ملے گا، گوبر نہیں ملے گا. جس کاٹ کہتے ہیں کاٹ، دودھ نہیں ملے گا، چمڑا نہیں ملے گا، ہڈی نہیں ملے گی. لیکن انسان نہ ہو گوشت کو کیا نقصان ہے؟ ہم ایک بار خپلو سے آ رہے تھے، شاید ہمارا مولانا لکیم صاحب بھی تھے. راستے میں ہم نے بڑے بڑے بھیل دیکھے جس کی بڑی بڑی سینگ تھی، جنگل میں پھر رہے تھے. اب ہم وہ جنگلی بیل تھے، کوئی نقصان اس کو نہیں تھا. لیکن بیل نہ ہو تو ہماری کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اس طرح ہر چیز، بعض چیزوں کا علم ہمیں ہے، ہمیں نظر آتی ہے، اور بعض چیزوں کی علم ہمارے علم میں نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے مفید ہوتی. یہ جو آپ درندے کہتے ہیں یا جو آپ کو سانپ نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں. یہ زہریلی مواد کھاتے ہیں، زہریلی مواد اس کے سر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. جس کی قسمت، جس کی موت اس پر آئی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کئی سال، 2 سال میں کئی پوری علاقے میں کہتے ہیں کہ فلان مر گیا. ورنہ یہ ساری زہریلی فضائیں کھاتی ہیں، ہمارے لیے مفید ہوتی. لا تحزن ایک کتاب ہے، لا تحزن یہ ایک کتاب ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہمارے علاقے میں مفلوج تھا اور کمرہ
بنتا تو ایک دم باہر آ گیا. ہم نے کہا کہ یہ تو مفلوج ہے، کیا ہوا؟ تو اس پر اوپر سے بچھو گر گیا تھا اور بچھو نے اس کو کاٹا تھا. تو پھر بعد میں حکیم نے اس کو کہا کہ اس کا علاج بھی ہے. لیکن آپ لوگوں کہ آپ اپنے آپ پر کیا ہو لڑم ہوا بچھو کو اپنے اوپر مسلط کریں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز ہو یا ساری ہماری فائدے کے لیے، یہ عقل بھی مانتی ہے. اور قرآن یہی کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس مخلوق کے لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دی ہے وہ کس قدر قیمتی ہوگا؟ پوری کائنات قیمتی ہے یا انسان قیمتی ہے؟ انسان قیمتی. اور حدیث شریف مفہوم ہے، علماء بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں، حدیث شریف سے فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی زمین عثمان کڑی رہے گی اس ایک آدمی کے لیے جو اللہ والا ہو، جو اللہ والا ہو. تو ایک آدمی کی اتنی قدر و قیمت ہے جو اللہ والا ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کیا کر دیا، قائم رکھتے ہیں. لیکن جب یہ انسان اللہ والے انسان ختم ہو جائیں گے تو فرشتے موجود ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری مخلوق موجود ہوتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں، لیکن وہ غیر اختیاری ہے یا اس کی خوراک ہے وہ. لیکن جب یہ اختیار کے ساتھ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو کیا دنیا درہم برہم ہو گئی. کیوں درہم برہم ہو گئی؟ کہ انسان نہیں رہا. تو انسان کی بڑی قیمتی چیز کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے. لوہے پر ہم نے محنت کی، درانتی بنائی، کلہاڑی بنائی، جہازوں کو اڑایا آسمانوں میں، اور یہ قسم جو ہے یہی خاک ہے کہ ریت ہے. اس سے پر محنت کی ہم نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے بندوبست کر دیا. کوئی ویسے گرمی کی وجہ سے پہنتا ہے تو اس میں ہم نے اس پر محنت کی. انسان کی محنت، انسان بھی قیمتی ہے اور اس کی محنت بھی قیمتی ہے، دونوں قیمتی ہے، دونوں چیزیں بڑی اس کی قیمتی ہے. تو لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان ساری بھی قیمت چیزوں کو تو قیمتی بناتا ہے، یہ ساری بھی قیمت چیزوں کو، مٹی ہے اس پر محنت کرتا ہے باغ بن جاتا ہے. یہ آم کا درخت ہیں، یہ زیتون کا درخت ہے، یہ انگور کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ تربوز ہے، یہ چکبوز ہے، یہ سارے کے سارے اس کی محنت سے اوپر آئے. مٹی سے گلاس بنایا، مٹی سے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ گڑی وغیرہ مٹکی وغیرہ بنا دی. جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے یہ قیمتی بنتا ہے. لیکن انسان اپنی اتنی قیمتی چیز کو، حالانکہ یہ چیز ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم نہیں آئیں گے، چند دن کے بعد یہ گلاس نہیں ہوگا، ورنہ آنکھیں بند ہو گئی تو کم سے کم تو عارضی چیز ہے چلی گئی تم سے. لیکن انسان جو ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ انسان اپنی قیمتی سرمایہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
میں نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، اور اس کے اندر جو اندرونی طاقتیں ہیں ان کی لحاظ سے، اس کے اندر جو روح ڈالی ہے امر ربی اس کی لحاظ سے سب سے بہترین چیز انسان کو بنایا. لیکن یہ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو جس نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام بنا، وہ موسیٰ علیہ السلام بنا. موسیٰ علیہ السلام کتنی پوری دنیا کو للکارتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہے. نوح علیہ السلام. لیکن یہ انسان جب اپنے آپ کو بھی قیمت بناتے ہیں، ثم رددناه اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ بچائے کہ اتنی قیمتی چیز کو اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. تو انعام کی بقدر شکر ہونا چاہیے، اور جو انعام کی بڑی انعام کی قدر نہ کریں تو اس کی اتنی سزا ہوتی ہے. اسفل سافلین. تو انسان اگر اپنے اوپر کہیں محنت کرتے ہیں تو کس قدر بڑی چیز بن جائے گی. لیکن آپ کو دیکھتے ہیں ہم ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، ساری دنیا پر چیزوں پر ہم محنت کرتے ہیں، اپنے اوپر کو نہیں سنوارتے، چاند پر چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے عروج کو نہیں چاہتے. کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے. اس کے لیے تزکیہ ہے، اسی لیے فلاح کا دار و مدار یہ تزکیہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس شخص نے اپنی تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو سنوارا، اپنے اوپر اتنی محنت کی، اپنے اوپر اتنی محنت کی کہ وہ سنور گیا. اس سے ریاکاری، نفاق، شرک، کفر، ریاکاری، بدخواہی، حسد، جھوٹ، مکاری، ساری چیزیں رخصت ہو گئیں. اور جب انسان ایسا دل خدا کے پاس لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے. تو پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی اس پر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں سے اللہ کی صفات منتقل ہوتا ہے، لیکن اس پر کیا ہو جاتی ہے، تجلی ہوتی ہے. اس سے اس کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے، امانت پیدا ہوتی ہے، صداقت پیدا ہوتی ہے، سچائی پیدا ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مطلوب صفات ہے انسان، وہ ساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سنورنا، اس کو کہتے ہیں کیا، تزکیہ، کہ بری صفات دور ہو جائیں، اچھی صفات انسان کے اندر آ جائے. یہ انسان ہے، اس کے لیے یہ دنیا کڑی ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، منبر پر سنا ہوگا کہ ایک طالب علم کے لیے، عالم کے لیے جو بلوں میں، سوراخوں میں جو چوہے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو چیزیں ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، سارے کے سارے دعا کرتے ہیں. یہ کیوں دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اس کی دعائی حالی ہے. اب علماء جانتے ہیں وہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ عالم اللہ والا نہ ہو تو دنیا برہم ہو جائے. ہماری ذات کسی قائم ہے، ہماری ذات کسی قائم ہے. انسان نہیں ہوگا تو درندہ ہوگا، نہ چرندہ ہوگا، نہ کون سا انسان؟ اللہ والا. اللہ والا انسان اہل علم بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے ہیں، اس کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگ ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اس طالب علم کی دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ طالب علم کی دعا کرتے جس کا علم نافع ہو. اللہ تعالیٰ ہماری علوم کو نافع فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے. تو یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو رنگ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اسی لیے اس لیے درندے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ انسان نہ ہو تو کیا ہوگا، پھر ہم دنیا بھر درہم برہم ہوگی، ہم نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مدارس والے تو جانتے ہیں، جس کا ایک بڑا معاون ہو، اہل خیر میں سے ہو، جب اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ خفا یہ ہوتا ہے
خفا نہ ہو جائے. یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارا بیس خشک ہو گیا, اس کی دودھ نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح یہ کائنات کی ہر چیز اسی لیے دعا کرتی ہے کہ یہ بیس اگر مر گیا تو کیا ہو گیا, ہمارا دودھ ہمیں نہیں ملے گا. اسی گپ سپ کی بات کی, ورنہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن حدیث کا مفہوم اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کہتے ہیں کیوں دعائیں کرتی ہیں, اس لیے دعائیں کرتی ہیں آپ کو کہ آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے, اللہ اللہ قائم ہے. لوگ اللہ اللہ کریں گے تو آسمان و زمین قائم رہیں گی. تو اس کے لیے میں نے کیا کہ تزکیہ ہے. کیا ہے؟ تزکیہ ہے. تزکیہ کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. اب سمجھ آئی بات. جب تک ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے امت کی افراد کے دلوں پر محنت کی تاکہ اس کی تزکیہ ہو جائے. تزکیہ بنیاد ہے. اس بنیاد پر آپ نماز کھڑی ہو جائیں گے, کھڑی کریں گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ نہیں کہا کہ نماز والے کیا ہے, یہ فلاح پانے والے ہیں, بلکہ کیا فرمایا, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. ورنہ جو نماز میں خشوع نہیں ہوتی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہو ایسی نمازیوں کے لیے. یہاں مصلی فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے. جو نماز کے غافل ہے, مطلب یہ نہیں کہ نماز میں سوا ہو جاتے ہیں. سوا تو نبی کریم خود ہو گئے, آپ علماء ہیں جانتے ہیں. ایک بار عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو 2 رکعت پر سلام پھیر لیا. تو کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی, یہ اب کسر آ گیا, نماز آدھا ہو گیا یا کیا ہو گیا, عصر کی نماز یا ظہر کی نماز. تو ذو البجادین رضی اللہ عنہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں قصر ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا؟ اس نے کہا تو آپ نے 2 رکعت پڑھی. ہاں, پھر 2 رکعت اور پڑھی. تو اس سوا مراد نہیں ہے. فرماتے الذین هم یراؤون کی نمازیں نمائش کی ہیں, اس کے اندر خوشی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ بنیاد کی خوشبو کیا ہے, تزکیہ ہے. تزکیہ ہوتا ہے, اس پر بنیاد کس کی ہو گئی, نماز. اس کی وجہ سے پھر آدمی لغو کی طرف نہیں جاتا. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ایسے کام قطعا نہیں کرتے جس سے اس کو کیا ہو, وہ لیانی کام جیسا موبائل ہے, سننے کے لیے نہیں, تمام نہیں ٹکا ٹکا ٹکا, حتیٰ کہ دوسری گھر میں چلے جاتے ہیں. اتنا مشغول ہے. 4 بھائی ہے, ایک مصحف کرو گے, اصل میں گپی سب کے ختم ہو گئی جس دل کھل جاتا تھا. تو یہ کیا ہے کہ ہماری دل تزکیہ سے خالی ہو چکی ہے. تو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اس لیے پہلی اولاً کس پر محنت کرتے ہیں, دلوں پر. اور جب امت بگڑ جاتی ہے تو اس کی ابتدا خشوع سے, کیا تزکیہ سے ہوتا ہے. جب انسان کی تزکیہ نہیں رہ جاتا باقی, تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, امت بخی بخی ہو جاتی ہے. فخلف من بعدهم خلف, اس کے بعد ایسے ناخلف جناسین پیدا ہو گئے, اضاعوا الصلاۃ, کہ اس نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات, جب نماز کی خشوع کو ضائع ہو گیا تو آدمی تو پھر خواہشات کی طرف جائے گا. یہی تو لگام ہے جو نفس کو یہ تزکیہ کیا جائے لگام لگاتا ہے کہ نہیں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں ایسا نہیں کروں گا. پھر جب سے تعلق
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ پھر یہ لوگ ناقص دین پر عمل کرتے ہیں. جو مفاد والے دین ہو اس پر عمل کرتے ہیں، جہاں مفاد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں کرتے. ہمارا تمام معاشرہ ایک ہی ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں کو میراث نہیں دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو بہنوں کو میراث نہیں دیا جاتا. آپ علماء ہے، آدمی کتب وقت، ہمارے یہاں کتب بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہم اس کو کتب ابدال بھی ہوتا ہے، شیخ بھی ہوتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے، شیخ قرآن بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی بہن کو میراث نہیں دیتے. یہ حدود اللہ ہے. وجہ کی ہے کہ ناقص دین پر عمل شروع ہو گیا، امانت رخصت ہو گیا، صداقت رخصت ہو گئی، نمائشی دین یہ سامنے آ گیا، اور نمائشی دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں تو یہ مثال بار بار پیش کرتا ہوں کہ میں ایک بار بہاڑی جا رہا تھا مولانا ظفر احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. اس کی ایک بڑا میدان تھا، اس میدان میں گائے تھے سفید اور کالے، انہیں جو وس کرتے نہ ہو. اسی طرح پنجابی گائے آپ نے دیکھی ہوں گی، سہوال کی گائے، وہ گائے وہاں کھڑی تھی، بہت زیادہ تعداد میں تھی، ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی، تین نہیں تھی، سینکڑوں گائیں تھی. تو جب ہم قریب چلے گئے، قریب گئے تو ہم نے اس سے پوچھا تو وہ ہلتے نہیں تھے، وہ گائے بالکل برقرار تھے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ گائے سیمنٹ کی بنی ہے یا پلاسٹک سے بنی ہے، اس لیے یہ ہلتی نہیں ہے. تو یہ کہا کہ واقعی ایسا ہے. تو میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اس پر دیکھو اربوں روپے، کربوں روپے یا کروڑوں روپے خرچ ہو چکا ہے. یہ گائے سب مل کر ہمیں ایک پیالہ دودھ دیتے ہیں، دیتے ہیں ایک پیالہ. اس کی ہمیں ایک بوٹی، ایک سیر گوشت، یہ گائے جو پلاسٹک سے بنے ہیں شاندار ہے، یہ ہمیں ایک سیر گوشت دیتا ہے. یہ ہمیں ایک گوبر بھی دیتا ہے، گوبر بھی نہیں دیتا جو ہم اس کی آگ جلائیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اس سے یہ اچھی ہے یا ایک مرغی جو ہمیں انڈا دیتی ہے؟ آپ بتائیں، ایک مرغی اچھی ہوتی ہے تو زیادہ انڈا دیجیے، ہم سال پکائیں گے اس میں. اور ہوگی قیمت کتنی؟ زیادہ سے زیادہ اچھی مرغی ہو تو آج کل 1000 روپے پر ہوگی. تو میں نے اس کو عرض کیا کہ ہماری اعمال جس طرح نمائشی اعمال ہے، اسی لیے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل آتا. تبلیغ ہے، جہاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں نمائش آ گئی تو کیا ہو گئی؟ ساری ایسی ہو گئی کہ گویا وہ گائے. تو اخلاص تسکیہ سے آئے گا. اسی لیے جب امتیں خراب ہوتی ہیں تو پہلے اس سے کیا نکل جاتی ہے؟ خشوع نکل جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو کلام کو دیکھیں، جب خشوع تزکیہ ہوگا پھر تقویٰ ہوگا. جب آدمی کا دل اپنے رب کی طرف دیکھتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری قول کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میری عمل کو دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو دیکھ رہا ہے، میری دل میں جو وسوسہ گزرتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا وسوسہ کرتا ہے، نمائش کے لیے کرتا ہے یا خود اللہ کے لیے کرتا ہے. سب چیزوں کو جانتا ہے تو وہ محتاط رہے گا. کیا رہے گا؟ جب وہ سمجھ جائے گا کہ میں صرف ایک رب العالمین کا محتاج ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں ہوں، عزتیں ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہے، ہر خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر سب سے بچاؤ اس کے ہاتھ میں. تو کس سے ڈرے گا؟ اپنے رب سے ڈرے گا. اس کے دل میں اپنی اللہ کی محبت ہوگی کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب اس کے اندر خشیت آئے گی، عظمت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے تقویٰ. کیا تقویٰ ہے؟ اب قرآن مجید کو پڑھ لیں.
جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کرنے کا حق ہے، اختیار کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق تو کوئی نہیں ادا کرتا. مطلب تقابل ہے، کیا ہے؟ مقابلہ ہے. ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو آدمی دنیا کی جان سے بھی ڈرتا ہے، مخلوق سے بھی ڈرتا ہے، خدا سے بھی ڈرتا ہے. تو مخلوق کے مقابلے میں کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس لیے بات ہو رہا ہے تمہیں مستطاعتم کا لفظ ہے، مستطاعتم، تم کیا کرو جو تمہاری طاقت کے مطابق ہو. پھر یہ تقویٰ تمہاری وقتی نہیں ہوگی کہ ایک دن تو بڑے نیک ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایک دن دو دن ایسے نیک ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے اتر گئے. پھر جب چاند دن گزر جاتے ہیں پھر مٹکور ہو جاتے ہیں، پھر نماز بھی نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا تقویٰ ہمیشہ ہونا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو، انسان خود نہیں مرتا. مطلب یہ کہ تم مسلسل تقویٰ پر قائم رہو یہاں تک کہ تم موت آ جائے. اب جب اس طرح ہو جائے ہوگے تو آدمی اپنے رب سے جڑ جاتا ہے. اس لیے بعد میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اتفاق و اتحاد تب ہوگی کہ پورا دین ہو اور اصولی دین پر ہم کو. قرآن مجید میں اصول ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھی کرو، رکوع ہے، واسجدوا، سجود ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن ہماری لڑائی کس پر ہے کہ تم نے ہاتھ کہاں رکھا ہے، ناف پر رکھا ہے یا ناف کے اوپر رکھا ہے. اگر اوپر رکھا ہے تو ہمارے سلام بند ہے. دونوں ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا نافی پارٹی ہے، ناف پر رکھتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ ہم کیا یہ سینہ کا پارٹی، سینے پر رکھتا ہے. تو کیا اس سے آپ علماء ہیں یہ بحث مناسب نہ مناسب کا ہے، اولا و خیر اولا کا ہے، یا فرض اور حرام کا ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی. اس پر تو ہم لڑتے ہیں. سود کے خلاف ہم نے کبھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان کے اندر IMF کی سودیں لیتا ہے تو سود تو خود خدا کے ساتھ جنگ ہے، الگ ساتھ جنگ ہے، یعنی الگ ساتھ جنگ ہے. پھر وہ جنگ اس صورت میں ہے کہ تم اپنی قوم کو تباہ کرو تب ہم اب تم کو کیا دوں گے، تم کو میں قرضہ دوں گا. سود پر قرضہ کب ملے گا کہ جب تم بجلی میں کرو. تمہیں بجلی سے کیا کام ہے؟ تمہیں اپنے پیسے سے کام ہے یا بجلی سے کام ہے؟ تاکہ یہ لوگ تنگ ہو جائے اور بغاوت کرے اور ہم کام ہو جائے. مدارس پر ہاتھ ڈالو گے کہ بھی بس ہے یہ لوگ بیچارے. اب اتنے آدمی اتنا گر جائے کہ قوم اس پر اٹھتی نہیں ہو، اس پر قوم بات دوسری چیزوں پر وہ اٹھتی ہو لیکن اس پر نہیں اٹھتی تو معلوم ہو کہ اس کے اندر دین کی غیر اس کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. جو چیز اٹھنی چاہیے اس پر ہم خاموش ہیں. جو چیز اس کی مجبوری ہے، مجبوری کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ سے آ گئی کہ اس نے شیطانوں کی بات مان لی. کس کی بات مان لی؟ شیطانوں کی بات مان لی. تمہارا میں یاد کرتا ہوں کہ جو بنیادی احکامات ہیں اس پر ہم جڑ جائیں. کس پر؟ بنیادی احکامات پر. بہت بار ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، ہمارے اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی ہمارا اہم معاملہ آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے اختلافات کو دور کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کی سب اکٹھے ہو کر کیا کرو. تو پہلی کیا ہو گیا؟ ہر
اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہے. ایسا نہ ہو کہ دل چاہے وہ ماننا ہے, دل نہ کہیں نہیں مانے, تو تقویٰ نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا دودھ کا مجنون, کس نے لیلا کو کہا کہ تمہارا اگر مجنون مر گیا تو خون تمہارے گلے پر آئے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ نے کہا کہ وہ آج کہ تم پر وہ کمزور ہو گیا. اس نے اپنی باندی کو کہا کہ آپ جایا کریں روزانہ ایک تندور کی روٹی اور ایک کیا جام دودھ اس کو لے جایا کرو. اس نے کہا ٹھیک. وہ یہ سستی, وہ جب پہاڑ کی کونے پر وہ دامن پر پہنچ گیا تو کہنے لگی او مجنون وہ مجنون وہ مجنون. تو وہاں سے چرواہا آ رہا تھا. اس نے کہا کہ مجنون کو کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ دودھ دیتی ہوں اور یہ روٹی دیتی ہوں. اس نے کہا کہ میں ہوں نا. اس نے اس دودھ اور روٹی کو کہا. اس نے کہا کہ روزانہ میری ڈیوٹی لگی ہے, تم یہاں آنا ہے اور میں نے آپ کو دودھ دینا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بار اس نے پوچھا, لیلا نے پوچھا کہ مجنون کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا گردن ہو گیا, گردن بہت موٹا ہو گیا. وہ سمجھ گئی کہ یہ غلط ہو گئی. تو اس نے ایک چیز دے دی. اس کو کہو کہ لیلا بیمار ہے, حکیم نے کہا ہے کہ اس کو کیا دے دے, تو خون دے دے. اس زمانے میں تو یہی تھا کہ انجیکشن سے نکال دے. تو اس کو کہا کہ اس کے پاس گئی. جب اس نے روٹی کھائی اور دودھ کھایا, اس نے کہا کہ آج تو لیلا نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ یہ مجھ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کا دودھ پیے تو تم ٹھیک ہو جاؤ. تو اس میں اگر آپ وہ خون دے دیں. میں نے کہا تو بڑی پاگل ہے, میں تو دودھ کا مجنون ہوں. جو اصل مجنون ہے وہ تو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. تو ہم دودھ کی مجنون ہے. جہاں کوئی خیر ہو تو کیا ہو, یہ مسلمان ہے. جب خیر نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ ہندو بھی بنتے ہیں, کیا ہو ہر چیز کی چیز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ معاف فرمائے. تو دوسری چیز کیا ہے, ایک تو پورا دین ہو گیا, سب اکٹھے ہو کر یہ فرمایا ولا تفرقوا, تم آپس میں فرق مت. صحابہ کرام رضوان اجمعین کی حالت ہو گئی. وہ پوری دین پر چلنے والے تھے اور آپس میں اتفاق و اتحاد تھا, کیونکہ رب ایک ہے, کعبہ ایک ہے, اصول ایک ہے. اصول میں اختلاف نہیں ہے, اصول ایک ہے. ساری جو اس پر وہ اکٹھے تھے. اب اس کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو گئی, کیونکہ ایک رب کے بندے ہو گئے تو سب کے آپس میں الفت ہو گئی. اللہ اس کے لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً, آپس میں دشمن تھے. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کے اندر محبت ڈال دی. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم پوری دنیا خرچ کرتے تو یہ محبت انسان نہیں ہوتی. ما لست بین القلوب, یہ تم نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کیا, آپ کو یہ محبت ڈال دی. اب اس کی حفاظت کریں. حفاظت کے لیے ہمیں طریقہ بتایا کہ اپنے اندر سے ایک احتسابی جماعت بناؤ. کیا بناؤ؟ ایک احتسابی جماعت بناؤ کہ وہ علماء پر, سرکوب والوں پر مشتمل ہو. سرکوب اس لیے کہا کہ آج کل یہی اس وقت تلوار تھا, تیر تھا, علماء نے لکھا ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ نعمت برقرار رہے, تمہاری یہ جو اس موقع پر آپ ہیں اس طرح تمہاری محبتیں برقرار رہے, تو تم اپنے اندر سے ایک جماعت بناؤ. وہ یہ کام کریں اور آپ ان کی کیا کریں؟ کفارت کریں. کیا کریں؟ کفارت کریں. تو اس کا کام کیا ہوگا؟ یدعون الی الخیر, وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے. خیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور قرآن کا بیان, اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے.
اس سے دین پھیلے گا. کیا پھیلے گا؟ اتقان پھیلے گا. اور اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں بگاڑ آتا ہے تو اس کے پاس ڈنڈ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ لوگ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ معروف کا لفظ لایا، الاسلام بھی داخل کیا کہ جو شریعت کے اندر کیا ہو، جانی پہچانی ہو، سب اس پر متفق ہو. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اس پر اتفاق نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے، کیونکہ اس میں حدیث ہیں. تو یہ معروف وہ ہوتا ہے جو عقل سلیم ہو اور شریعت کے مطابق ہو، یعنی شریعت کی مطابق جانی پہچانی چیز ہو، یہ معروف ہے. اس کی امر کریں، مطلب ہے کہ جو نہ کریں اس کے لیے ترغیب سے لے کر ڈنڈے تک کا کیا ہے؟ ترغیب سے لے کر ڈنڈا امر لایا ہے، امر. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ منع کرتے ہیں کس سے؟ منکرات سے منع کرتے ہیں. منکر کون سا؟ جو معروف ہو، جس کو تم میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں رکھنا کیا ناف پر رکھنا مستحب ہے، تو ہمارے نبی کی منکر ہے، بتاؤ بھائی. اور وہ کہتے ہیں کہ سینی پر رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا وہ منکر ہے ان کی نزدیک؟ تو یہ منکر نہیں رہا. منکر وہ ہے جو کیا ہو، تمام لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں کہ منکر ہے. زنا منکر ہے، شراب منکر ہے، تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. سود منکر ہے. وہ اولئک لہم اولئک ہم المفلحون. یہی لوگ، کون سے لوگ؟ ایک جماعت نہیں، جو اس کی کفارت کرتے ہیں ساری کی ساری کیا ہے؟ آگے سے لے کر جو حق تک، جو تقوی پر قائم ہے، جو تقوی پر قائم ہے، جو اعتصام باللہ پر قائم ہے، جو لا تفرقوا، جو تفریق نہیں ڈالتے، یہ اور پھر یہ کوشش بھی کریں کہ اپنے اندر سے ہے. لیکن آج کل ہم جس جماعت کو تیار کرتے ہیں پولیس وغیرہ، وہ خود پیسہ لیتے ہیں. تو تب لکھا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانوں پر، یا مرونہ معروف ہے. تو وہ علماء کا جماعت ہو، اس کے اندر درد دل والے لوگ ہوں، اور اس کے اندر وہ کیا ہو، اس کے ساتھ طاقت ہو، تو اس کو نافذ کرے، پھر گڑبڑ نہیں ہوگا. ایسی امت کیا ہوگی، ایسی امت کامیاب ہے، ورنہ امت نہیں رہ سکتی امت. اسی لیے بعد نے فوراً فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا. اور کیا ہو گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو آپس میں بٹ گئے، گروہ بند، کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ اس کے پر کوئی احکام آئے تھے. کل احکام کو چھوڑ کر اپنے چھوٹی مسائل پر، اجتہادی مسائل پر لڑ پڑے. بغیم بینہم، کیا بغیم؟ ضد مسیحی میں پارٹی بنائی ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. دنیا میں ذلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دنیا میں کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. آخرت میں ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں ذلیل ہوں گے. تو میرے بھائی، آپ نے میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ دین بالکل آسان ہے. دین یسر، بشرطے کہ اس کو پورا کیا جائے. اگر ایک ٹیر نہ ہونا گاڑی کی، تو اس گاڑی کی چلانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس کو تم کندھے پر اٹھاؤ گے، آ جاؤ کیا، تو اس کو تم کو نہیں لے جائے گا، تم اس کو کندھے پر اٹھاؤ. تو یہ سارے الحمدللہ محنتی ہو گئی ہیں. ہماری صوفیاؤں نے خدمت کی، تبلیغ والوں نے محنت کی، اور مدرسہ مدارس والے تو ویسے بھی بیچارے اس لیے بیٹھے اس پوڑوں پر، وہ تو خدمت کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ الحمدللہ یہ محنتیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں. مجاہدین ہیں الحمدللہ،
لیکن اس محنتوں کو اکٹھا کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے، ایک تو پہلی تزکیہ ہے کہ ایسی مراکز ہم قائم کریں جس سے ہماری تزکیہ ہماری طرف پیدا ہو جائے. وہ کیا ہے؟ جس میں صحبت صالح ہو، جس میں ذکر اللہ کی کثرت ہو. خانقاہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں کیا ہو، سارے اس میں گپے شپیں ہوں، اس میں تبصرے ہوں، اس میں فلان نیچے کیا فلان نیچے نہیں. اس وقت وہ خانقاہ جو کہ وہ کچھ دن کے لیے وہاں یہ جائے، دل صاف ہو جائے. حضرت الیاس احمد اللہ علیہ تبلیغ کا جو بڑا مولانا الیاس احمد اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو اپنے ساتھ اولیاء اللہ کی جماعت کو لے جاتا ہوں. تبلیغ کے لیے نکلا، خیر کے کام کے لیے نکلا، اور پھر کیا وہ اس ساتھ وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا. لوگ بھی نیک ہیں، لیکن جب میں واپس آتا ہوں تبلیغی سفر سے تو میرا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ رائے پور کی خانقاہ میں تھوڑا سا وقت لگاتا ہوں، قاری پور کی جو خانقاہ تھی، یا اعتکاف کر لیتا ہوں. یہ کس کا حال ہے؟ یہ جو جس نے دنیا میں پوری دنیا کو ہلا دیا، پوری دنیا کو جس نے ہلا دیا، یہ اس کا حال ہے. لیکن اس کے دل پر کیوں گرد و غبار آتا تھا اور ہم پر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جب آدمی دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خواہ ان کی توجہ اس طرف جاتی ہے، کیونکہ توجہ اس طرف جاتی ہے. اگر آپ اس کے پانی کے اندر تھوڑا سا روح افزا بنائیں تو روح افزا کی مٹاس کم ہو جائے گی نا، پانی میں آ جائے گا، پانی تھوڑا سا میٹھا ہو جائے گا. جیسے جب آدمی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو دوسری جو کپڑے دھوتے ہیں تو اپنے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کو دھونا پڑتا ہے. لیکن ہمارے جو خراب نہیں ہوتے کپڑے، وہ جو دل، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری کالی پگڑی ہے، یہ میں جب گھر سے نکلا ہوں میں نے پہنی ہے، کئی دن ہو گئے. آپ نے دیکھو گے میں اسلام آباد میں بھی یہاں بھی الحمدللہ دیکھو اس پر یہ کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہی میں اس سفید پر کپڑ پر لگی دو تیسرا جو ہے میں بدل دیتا ہوں تو فوراً آپ کو نظر آئے گا کہ میں لگاؤں گے تو پھر دو دن بڑا مشکل ہوگا. وجہ کیا ہے کہ یہ صاف ہے، ان کے دل صاف تھے. صاف دل پر تھوڑا سا گرد و غبار آ جائے تو محسوس کرتا ہے، اور جس دل پہلے سے کالے ہو اس پر اگر اور کالے رنگ لگائے تو کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی جو چیز ہے یہ الحمدللہ محنتیں حصول ہے، لیکن اس محنتوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، ان کو کیسے آپس میں ملایا جائے. ایک تو تزکیہ کا ترکیب بنایا جائے تاکہ صحبت حاصل ہو، سمجھ آئی بات. لیکن اس صحبت ایسی ہو، خلقہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی گپ شپ نہ ہو. کیا ہو اس میں؟ اللہ نہ ہو، ذکر اللہ کا ذکر کرے. ایک جگہ ایسی ہو. الحمدللہ کرموشی میں ساتھیوں کی، اب ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے ایسی فضا قائم ہے کہ ہمیشہ لوگ آتے ہیں، مختلف پارٹیوں والے لوگ آتے ہیں، مختلف جماعت والے آتے ہیں، تبلیغ والے آتے ہیں، جمعیت والے آتے ہیں، صبح صاحب والے آتے ہیں، کیا وہ ختم نبوت والے آتے ہیں، وہ اشاعت والے آتے ہیں، سب آتے ہیں. لیکن وہاں ایک کسی کی اخلاقی بات نہیں کرنی ہے، کسی کی پیچھے بات نہیں کرنی ہے، اپنا کام کریں، ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں. کچھ تعلیمات ہوں، ضروری تعلیمات. دوسری چیز پورے دین کا نقشہ کہ ہمارے سامنے ہو، یہ ضرورت ہے. اور تیسری چیز آپس میں جماعتوں کے اندر آپس کے اندر اتفاق و اتحاد. اب دیکھو ہم آج کل یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ فرسیبان ہے، یہ لڑائی ہے. اس لیے تو ہم نے نبی کریم صاحب نے نکالا ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں. حضرت بزرگ کو نبی کریم حضرت بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپس میں بلال کہ آپس میں تو میں ہو گیا، تو اس نے کہا کہ کالے کے بیٹے، کالے کے
بیٹھے. وہ تو کالا تھا, رنگ کا کالا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ اب بس یہی ہوتے ہیں کہ وہ کیا اس کی مائیں بھی کالی ہوتی ہیں, توری ضیا. اب وہ سیدھا آیا نبی کے پاس آ گیا, یا رسول اللہ مجھے ابو ذر نے مجھے کہا تھا کہ کالی کی بیٹی. بہت برا کیا, کیونکہ یہ تو قومیت کا تانا ہے. کس کی تعمیت ہے؟ یہ تو قومیت کا تانا ہے. تو اس نے حضرت بزرگ کو بلایا, کیا ابو ذر تو ایسا شخص ہے کسی کا جاہلیت, کہ تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کے کوئی آثار موجود ہے, کیونکہ ابھی تم قومیت کو لاتے ہو. کالی کی بیٹی, تمہاری ماں کالی ہے, تمہاری قوم کالا ہے. تو وہ صرف اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مجھے کچھ کہا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا. تو ظاہر ہے کہ لڑائی میں تو بٹائیاں نہیں ہوتی, یہی باتیں ہوتی ہے. لیکن جب نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے, وہ سمجھیے کہ وہ واقعی میں اس کو تانا دیا ہے, تو فوراً زمین پر لیٹ گئے. کہو کہ واللہ جب تک یہ بلال میرے چہرے پر پاؤں رکھ کر میرے چہرے کو نہیں رول دے گا تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا. وہ مجبور ہوگا بیچارہ پاؤں رکھ دیا اس کو. یہ کیسی اصلاح اس کو کہتے ہیں, اس کو اصلاح کہتے ہیں, اس کو دین کہا جاتا ہے. اس کس طرح قومیت سے دور تھی, کیسی محبت قائم. تو آپس میں الفتیں محبتیں, پورا دین بھی ہو اور پورا دین اصلی شکل میں ہو, اور اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے, پورا دین کی نقشے کی ضرورت ہے. تیسری چیز اتفاق و اتحاد, اس محنتوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے ہر کوئی کہتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں دوسرا غلط, وہ کام نہیں ہے, تو کیسے بنے گا؟ ایک آدمی کے پاس ٹیر ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیر کسی کو نہیں دیتا, جب ٹیر کی گاڑی چلتی ہے, جب ٹیر نہ ہو تو گاڑی کیسے چلے گی؟ واقعی نہیں چلتی. انجن والا کہتے ہیں کہ جب تک میں کسی کو انجن نہ دوں تو پھر کیسے چلے گی گاڑی؟ میں انجن نہیں دیتا. پیٹرول والا کہتے ہیں کہ بالکل پیٹرول بند ہے, نہیں ہے, پیٹرول نہ ہو تم گاڑی چلاؤ کیسے چلاتے؟ باقی ہر چیز اہم ہے لیکن اپنی جگہ اہم ہے. یہ سب گاڑی ہماری چلے گی کہ سب چیزوں کو یکجا کیا جائے. گاڑی ہو, اس کے ٹائر بھی ہو, اس کے ڈبہ بھی ہو, اس کے اندر انجن بھی ہو, اس کے اندر تیل بھی ہو, پھر وہ تم کو لے جائے گا. ہم نے کندھوں پر اٹھایا ہے دین کو, کہ ہم لے جاتے ہیں, ہم کو نہیں لے جاتے وہ. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دین کو گویا سمجھا نہیں ہے کہ پورا دن کیا ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ صوفیوں کو اڑا لو, یہ تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مدارس والے کیا کرتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے, کام تو ہم کرتے ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں کام ہم کرتے ہیں, دوسری کیا ہے کچھ کام نہیں کرتے. پھر تقابلی انداز درمیان میں ختم ہو جائے. ہم سارے ایک ہیں, آنکھیں ہماری ہیں, کان بھی ہمارے ہیں, ہاتھ بھی ہمارے ہیں, پاؤں بھی ہمارے ہیں. ہاتھ کا کام آنکھ ہی نہیں کر سکتی. ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں, ہم اسی لیے کریں. ایک گاؤں پر آگ لگ گیا, وہ سخت آگ لگ گیا, وہ سارے لوگ بھاگ گئے. ایک اندر رہ گیا جس کا کوئی وارث نہیں تھا, وہی ہم مسلمان خراب ہیں. اور ایک لنگڑا رہ گیا, اس کا بھی کوئی نہیں تھا. تو یہ جو لنگڑا تھا اس کی تو آنکھ تھی, وہ اپنے اس کے بندے کے پاس گیا کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ تو کیا آگ لگی ہے؟ تو کیا ہے کہ وہ ساری آگ لگی ہے ہمارے تک آپ پہنچی ہے, کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کریں. اس نے کہا کہ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میری آنکھیں ہیں اور تمہارے پاؤں ہیں, میں تمہارے پاؤں کو استعمال کروں گا تو میری آنکھوں کو استعمال کرو. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے کندھے پر بیٹھ جاؤں گا, میں چل نہیں سکتا, اور میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا, یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ. تو دونوں میں بچ گئے. تو اس طرح علماء آنکھیں ہیں ہماری, وہ ہمیں راستہ دکھائیں.
اور ہماری دوسری جو کیا ہے وہ کام کے لوگ ہیں وہ کام کریں، تو ساری محنتوں کو ہم جب جمع کریں گے تو انشاءاللہ یہ دین کی چلے گا، اور یہ ہونے والا ہے، لازمن آئے گا، لیکن وہ وقت ہوگا کہ جس طرح تمہارے سب پر لاٹھی آ جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ لیکن لاٹھی جمع ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو جاؤ؟ جمع ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسو کرے گا۔ اس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ 3 چیزیں ہم پیش کرتے ہیں: تزکیہ، پورا دین، اور آپس میں اتفاق و اتحاد۔ اس پر ہماری مجالس ہوتی ہے، اسی پر اس کو ہم چلاتے ہیں، اسی چیز پر ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے پیغام کو لوگ کم سمجھتے تھے، اب بہت ہی لوگ سمجھ بھی گئے۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے ہمارا مولانا اسد اللہ صاحب، یہ طالب علم تھا شمالی کوریا میں، جنوبی کوریا میں گیا وہاں، لیکن وہاں الحمدللہ درجہ ایمان قائم کیا، وہاں لوگ اب وہاں چلتے ہیں، ملیشیا میں سب جگہ ترتیب بن رہی ہے۔ اگر آپ کو ہمت یا یہ بلوچ لوگ تو بہت زبردست لوگ ہیں، جب کسی کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ٹکانے لگاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میں بھی یہاں اللہ پاک کریں کہ یہاں سے لوگ اٹھیں، تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آپ یہاں کل تو یہاں ہمارا اجتماع ہے وہاں کچھ لاکھ میں، اس میں آپ آ جائیں، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ تو آسان ہے، کچھ لاکھ تو قریب ہے، اثر شروع ہوگا اور صبح کے اشراق تک ختم ہو جائے گا۔ پھر 12، 13، 14، 15 سے ہماری کربوگا شریف میں اجتماع ہے، یہاں سے لوگ آئیں گے، کافی آئیں گے، آپ کو ترتیب بتایا جائے گا، تو اس کے مطابق آپ وہاں آ جائیں۔ اور تیسری چیز کوشش کریں کہ جب وہاں آئیں تو چلے لگائیں، وہاں اتنے دور سفر کر کے پھر وہاں سے واپس آنا میرے خیال میں اچھا بھی نہیں لگے گا، آپ وہاں پورا چلے لگائیں تو آپ انشاءاللہ اس کو سیکھ لیں گے۔ یہ سب کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ یہ وہاں میں نہیں کہہ کہ وہاں کسی پیر کے پاس جاؤ، وہ ہم کہتے ہیں ماحول میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اب انشاءاللہ اللہ کی مجلس ہوگی، سارے بیٹھ جائیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔